وہ بہت تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں چڑھتا اندر آیا کہ ڈاکٹر مصباح سے ٹکرا گیا۔ ارے مسٹر یمان، آپ رات کے اس وقت؟ آج تو آپ کی سہاگ رات ہے نا؟ آپ کو تو اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مصباح نے اس کے ایپس کو بے باکی سے چھوتے پوچھا۔ یمان اس ہاسپٹل کا آنر تھا، شرم نہیں آتی آپ کو اس کے گلے لگتے؟ ڈاکٹر رمیسا غصے سے شوہر کو بولی۔ اب بیوی سہاگ رات میں ادھورا چھوڑ کر ہاسپٹل آ جائے گی تو شوہر کیا کرے؟ ایمرجنسی میں آئی ہوں، مجھے بھی بہت ایمرجنسی ہے، چلو روم میں۔ یمان کے جذبات بے قابو ہوئے۔ یہ آپریشن تھیٹر ہے یمان، اب بھگتو مجھے۔ کیوں آئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اسے وہیں بستر پر لٹاتا، خود بھی اس کے ساتھ۔ یہ اس قدر شور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ابھی بھی ہاسپٹل آیا تھا اور ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سر ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے اور مریض کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ اس کے گھر والے شور مچا رہے ہیں، جبکہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر احمد نے اجلت بھرے لہجے میں یمان کو کہا۔ تو یمان فوراً اس طرف پڑھا جہاں اس وقت ہنگامہ برپا تھا۔ دیکھیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کے بیٹے کو گولی لگی ہے، ہم اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے جب تک آپ پولیس کو نہیں بلائیں گے۔ یمان وہاں پہنچا تو اسے ڈاکٹر رمیسا کی آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب اور اس قدر شور؟ یمان کی آمد پر سب اس کی جانب توجہ ہوئے۔ ڈاکٹر رمیسا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بے بسی کے عالم میں یمان کو دیکھا۔ سر اگر ہمارے مریض کو کچھ بھی ہوا تو ہم اس اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہی، کیا ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ مریض کے رشتہ دار نے یمان کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے پیشنٹ کو گولی لگی ہے، یمان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے دیکھیں۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے اس کی ٹریٹمنٹ تو کریں۔ اب کی بار وہ لڑکی لجاجت سے بولی۔ آپ پولیس کو انفارم کر دیں، آپ کے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر رمیسا، ایسے کیسے شروع ہو جائے گی؟ اس کو اندر ہی نہیں لے کے جا رہے اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کی ماں کا حال دیکھیں، وہ تو مرنے والی ہو گئی ہے۔ خدا نخواستہ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ہاسپٹل والے؟ آپ کا عملہ؟ معاف کیجیے گا، بہت کوئی۔ ایک منٹ۔ اچانک سے یمان شاہ نے اس لڑکی کی بات کو ٹوکا۔ میرے ہاسپٹل میں میرے سٹاف کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور جتنا کہا ہے اتنا کریں، جا کے فارم فل کریں اور پیشنٹ کو ڈاکٹرز کے حوالے کر دیں۔ ڈاکٹر احمد، آپ پولیس کو فون کریں، باقی کا سارا کام میں خود دیکھوں گا۔ ڈاکٹر یمان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا۔ تو وہ لڑکی ایک دم اس کے باروب شخصیت کے آگے مروب ہوتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی اور پیشنٹ کی ماں کو حوصلہ دینے لگی، جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک دو رشتہ دار اور بھی ساتھ تھے، وہ بھی سخت غصے میں آئے ہوئے تھے۔ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے یمان شاہ ڈاکٹر رمیسا کی جانب بڑھے۔ آپ کو کس نے کہا ان سب لوگوں کو منہ لگنے کے لیے؟ وہ بہت دھیمی آواز میں ڈاکٹر رمیسا کو ڈانٹ رہے تھے۔ مطلب ڈاکٹر رمیسا کو ڈانٹ رہے تھے؟ رمیسا نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے ترچھی نگاہ سے یمان شاہ کو دیکھا۔ یمان شاہ، آپ ڈاکٹر رمیسا کو ڈانٹ رہے ہیں اور یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر رمیسا کو نہیں ڈانٹ سکتا، آپ میرے ہاسپٹل کا حصہ ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو یقیناً آپ کو ڈانٹ پڑے گی۔ خیر، ان کو میں ہینڈل کر لوں گا، آپ جائیں، پیشنٹ کو دیکھیں، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پلٹا، جبکہ ڈاکٹر رمیسا آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھی۔ الشاہ ہاسپٹل شہر کا مشہور ہاسپٹل تھا جو اکیلے ہی یمان شاہ نے اپنے بلبوتے پر بنایا تھا۔ ہاں، وہ خود تو ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، کئی ایکڑ زمینوں کا مالک، لیکن اس کا شوق اور جنون تھا کہ شہر کے جس حصے میں وہ رہتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنے۔ یوں تو سرکاری ہاسپٹل وہاں موجود تھے، لیکن ان کی حالت اتنی بری تھی کہ کوئی بھی غریب وہاں جاتا تو روتا ہوا ہی واپس آتا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یمان شاہ نے اپنے علاقے کے لوگوں کی آسانی کے لیے بہت بڑا ہاسپٹل بنایا۔ یہاں پر ڈاکٹرز کا سٹاف اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا۔ 2 ڈاکٹر تو اس نے اسپیشل اپنے دوست دبئی اور لندن سے بلوائے تھے۔ ان کو یہاں وہ مکمل ہر فیسلٹی مہیا کی تھی۔ ان کے رہنے سہنے کا سب ذمہ اٹھایا تھا تاکہ وہ اس کے ہاسپٹل میں غریب لوگوں کا علاج بحسن طریقے سے کر سکیں۔ اور معجزاتی طور پر خوش قسمتی سے یمان شاہ کو ڈاکٹر سٹاف عملے سے لے کر سارے افراد بہت اچھے اور محنتی ملے تھے۔ ان میں ایک ڈاکٹر رمیسا بھی تھی۔ ڈاکٹر رمیسا یمان شاہ کی یونیورسٹی دوست تھی۔ دونوں کے بیچ میں بہت پسندیدگی تھی اور یہی وجہ تھی کہ دونوں کے بیچ کانٹیکٹ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ رمیسا ڈاکٹر بننے کے بعد ایک ہاسپٹل میں ایز سینئر ڈاکٹر اپوائنٹ ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یمان شاہ کا ہاسپٹل مکمل ہوا
اس نے سب سے پہلے رمیسا کو کال کی کہ وہ فوراً یہاں پر جوائن کریں۔ اس پر رمیسا نے بنا کسی اعتراض کے، کسی بھی آرگومنٹ کے، فوراً یمان شاہ کے آفر کی حامی بھر لی، اور تقریباً اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، اور 2 سال کے اندر الشاہ ہاسپٹل نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر رمیسا او ٹی سے باہر نکلی تو اس کے سب گھر والے بے چینی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ اب بتائیں مجھے، وہ ٹھیک تو ہے؟ ماں کی بے چینی دیدنی تھی۔ ڈاکٹر رمیسا نے لب بھینچے انہیں دیکھا۔ دیکھیں آنٹی، گولی میں نے نکال دی ہے، لیکن آپ لوگوں نے لانے میں کافی دیر کر دی۔ گولی کا زہر اس کے دل میں پھیل چکا ہے، لیکن اب بھی امید ہے کہ اسے ہوش آ جائے گا۔ اگلے 24 گھنٹے کرٹیکل، بس آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ ہم نے اسے لانے میں دیر نہیں کی، آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں دیر کیا کی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اگر میرے منگیتر کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ لڑکی ایک بار پھر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر رمیسا نے افسوس سے سر نفی میں جھٹکا، جیسے ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ ایکسکیوز می، آپ کی بار سپاٹ انداز میں کہتے وہ رخ پھیرے آگے بڑھ گئی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، پولیس کو بلایا ہے نا انہوں نے، آنے دیں پولیس کو، میں خود ان کی کمپلین کروں گی۔ کیسے یہ ڈاکٹر انسانیت کے نام پر دھپا ہیں، ان کو اپنی ڈیوٹی کرنی بھی نہیں آتی، ان کا کام ہے پیشنٹ کی زندگی بچانا، ہمیں پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ پولیس کو انوالو کرو، پولیس کو انوالو کرو۔ آپ فکر نہ کریں، اگر اسفند کو کچھ بھی ہوا تو اس پورے اسپتال کو سیل کرواؤں گی میں۔ وہ لڑکی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی جا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر رمیسا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر احمد نے انہیں اشارے سے منع کر دیا کہ وہ خاموشی رہیں، کیونکہ پیشنٹ کے گھر والوں کا طریقہ کار ایسا تھا کہ بس کسی طرح لڑائی ہو جائے، جان بوجھ کر وہ انہیں اکسا رہے تھے، اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے فی الحال کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر رمیسا گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کیبن کے اندر داخل ہوتے یمان شاہ نے اس کی ڈل حالت کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوں، فرسٹ ٹائم ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا پولیس کو انفارم کر دیں گے، مجھے تو کہیں پولیس نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر رمیسا نے آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، یار کر تو دیا ہے، لیکن تم جانتی ہو نا پولیس کبھی ٹائم پر موقع واردات پر پہنچی ہے کیا؟ کیا ہوا ہے؟ فون شاید آ جائے تھوڑی دیر تک۔ کافی پیو گی؟ ایمان نے اس کا دھیان مٹانے کی خاطر پوچھا۔ وائی ناٹ، شیور، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ایمان شاہ انٹرکام پر کافی کو آرڈر دے رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر احمد نے آ کر بتایا کہ پولیس آ چکی ہے۔ تم کافی انجوائے کرو، میں یہ معاملہ دیکھ کر آتا ہوں۔ ایمان شاہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا کہتے باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے یہ، کاش ایک بار کہتے دیٹ ہی لوز می اینڈ میرڈ ود می، تو ایک منٹ کی بھی دیری نہ لگاؤں اور فوراً سے ہاں کہتے ہوئے اس کی دلہن بن جاؤں۔ پر اس بندے کا کیا کروں، اتنا بڑا ہو گیا، سنگل ہی گھومے جا رہا ہے۔ کیا ہی ہو جاتا اگر مجھے پرپوز کر دیتا ٹھیک وقت پر، تو آج ہم دونوں کے زیادہ نہ صحیح 2 بچے تو ضرور ہوتے۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رمیسا کیا سوچ رہی ہیں؟ اچانک ڈاکٹر منزہ نے اندر آتے اسے چونکا دیا۔ 2 بچے؟ نو آئی مین 2 بچ گئے ہیں نا؟ وہ بات کو پلٹ کر بولی۔ ڈاکٹر رمیسا لگتا ہے کچھ چھپا رہی ہیں آپ۔ ڈاکٹر منزہ نے چہرے پر مسکان بھرے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر منزہ سے اس کی دوستی تقریباً 6 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، جب ڈاکٹر منزہ یہاں پر اپوائنٹ ہوئی۔ دونوں میں گہری دوستی ہو چکی تھی، پھر بھی ابھی تک ڈاکٹر رمیسا نے آج تک اپنے دل کی بات ڈاکٹر منزہ سے بھی نہیں کہی تھی، لیکن اس کے باوجود پورے ہاسپٹل کے خاص عملے کو یمان شاہ اور ڈاکٹر رمیسا کی پسندیدگی کے بارے میں کافی حد تک علم ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، باہر کیا معاملہ حل ہوا؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے ڈاکٹر رمیسا نے بات کو گھمایا۔ یا یمان سر کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہینڈل کر ہی لیا ہوگا، اور اصل میں وہ ڈی ایس پی شازل بھی سر یمان کا دوستی ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر منزہ بھی کافی کے سپ لیتے ہوئے بولی۔ چلو راؤنڈ پر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر منزہ پھر سے کوئی بات چھیڑے، ڈاکٹر رمیسا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے فوراً اس سے کہا، تو ڈاکٹر منزہ معنی خیز مسکان کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں کوریڈور سے گزرتے وارڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یمان مان، وہ جو تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر کی جانب رخ کیے ہوئے تھا، آواز پر ایک دم رکا اور پلٹ کر بی بی جان کی جانب دیکھا۔ نظریں سوالیہ تھیں۔ جی بی بی جان، اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی۔
آپ نے مجھے آواز دی؟ اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھتے ہوئے بی بی جان کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ مان ہمارے پاس آؤ، بہت حسرت سے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے پاس بلایا۔ ہاسپٹل جانا ہے مجھے، ایمرجنسی کیس ہے، جلدی میں تو۔ بمشکل دل پر پتھر رکھے ہوئے یمان شاہ نے ان کی جانب دیکھنے سے گریز پڑتا تھا۔ اب کیا اپنی بی بی جان کو یوں تڑپاؤ گے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ بی بی جان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہہ رہے تھے۔ گزرے وقت کی چنگاریاں ابھی تک یمان شاہ کے دل میں پیوست تھیں۔ وہ چاہ کر بھی گزرے لمحات کو نہیں بھلا پایا تھا۔ وہ درد، وہ زخم جو صرف اس نے بی بی جان کی وجہ سے ملا، اس کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے آج 1 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ان کو پہلے کی طرح ٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ بی بی جان بعد میں آ کر بات کروں گا، وہ رخ پھیرے ہوئے بولا اور تیز قدموں سے راہداری کو عبور کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ بی بی جان اپنے دل عزیز اور جوان پوتے کو پیٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہی وہ پوتا تھا جو ان پر جان چھڑکتا تھا۔ صبح اٹھتا تھا تو سب سے پہلے جا کر بی بی جان کا ماتھا چومتا تھا، بی بی جان کو دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کی بی بی جان تھی۔ اور بی بی جان نے کیا کیا؟ اس کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر ایک ایسی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جو نکاح کے بعد رخصتی والے دن گھر سے بھاگ گئی، اور 1 سال گزر جانے کے بعد بھی اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس نکاح میں بی بی جان اور ان کے پوتے کے بیچ میں ایک نہ ختم ہونے والی انا کی دیوار کھینچتی تھی۔ ایک خلا پیدا ہو گیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ بی بی جان اکثر کوشش کرتی تھی کہ یہ یمان شاہ ان کے قریب آ جائے، واپس پہلے کی طرح انہیں ویسے ہی محبت دیتا، لیکن یمان شاہ کچھ بھی اب تک نہیں بھلا پایا تھا، کیونکہ اس نے آنکھ بند کر کے اپنے دل میں اپنی محبت کو روند کر بی بی جان کی بات مانی اور ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ وہ صرف اس کا نام جانتا تھا، اس کا خاندان، اس کا حسب نسب کچھ بھی نہیں جانتا تھا، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اسے اپنی بی بی جان کے آگے کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ آنکھ بند کر کے وہ اپنی بی بی جان پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک وہ لڑکی رخصتی والے دن ہی حویلی سے غائب ہو گئی۔ کوہرام برپا ہو گیا، ہر طرف اس کو ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ دن اور یہ دن یمان شاہ نے اپنی بی بی جان سے بائیکاٹ کر دیا، جبکہ وہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یمان شاہ نے اب تک اس کو اس طرح کا کوئی بھی موقع فراہم نہیں کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی دلیل دے پاتی یا کوئی صفائی دیتی۔ اسی لیے ابھی تک وہ ان سے بدگمان تھا، اور یہی سب کچھ بی بی جان کو تکلیف دیتا تھا۔ بی بی جان ہمت نہ ہارے، آپ کو پتہ ہے نا کتنا ضدی ہے وہ، ایک دفعہ ضد پر آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سنتا۔ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اس کو، شاید سنبھل جائے اور آپ کی جانب آ جائے۔ 1 سال ہو گیا ہے نجمہ بہو، وہ تو اب تک میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی بی بی جان کو ایک موقع بھی نہیں دے گا کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے میں اس کا دل اپنی طرف سے صاف کر دوں؟ انہوں نے ایک صوفے پر ڈھہتے ہوئے، ہچکی بھرتے ہوئے آنسو سے تر لہجے میں کہا، ایسی بات مت کریں بی بی جان، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ہم یمان شاہ کی دوسری شادی کرتے ہیں۔ جب اس کی زندگی میں ایک اچھی، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی لڑکی آ جائے گی تو وہ پرانے زخم خود بخود بھر جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نجمہ نے فوراً سے اپنی سانس کی ڈھانس بھرائی تھی۔ نجمہ، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مان جائے گا؟ پہلا تجربہ ہی اتنا برا رہا، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ آگے بڑھ پائے گا۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی۔ ارے بی بی جان، اس بار ہم سب کچھ یمان شاہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے اس گھر میں لے کر آئے، اپنی من پسند ہوگی تو خوش بھی رہے گا۔ کیا کہتی ہیں؟ یمان شاہ سے بات کروں؟ نجمہ بیگم بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو یمان سے بات کرو تاکہ ہمارا یمان خوش رہ سکے۔ ان کی آنکھوں میں وہ بہت پہلے والی چمک واپس لوٹ آنی ہے۔ بی بی جان نے حسرت بھری آس سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی یمان شاہ سے بات کرتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے ان کا کاندھا تھپتھپایا تو وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ نجمہ بیگم کے شوہر کی وفات کے بعد کل اثاثہ ان کا بیٹا ہی تھا، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اور اسے ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے مسٹر یمان، آپ آج کافی غصے میں لگ رہے تھے، ایوری تھنگ از اوکے نا؟ دیکھا کہ آج یمان تپا ہوا ہاسپٹل آیا تھا، ہر ایک کے ساتھ روڈلی
बिहेव कर रहा था, यहाँ तक कि एक दो दफ़ा प्यून और गार्ड को भी डांट दिया। और अब हद ये हुई कि डॉक्टर आयशा की गलती ना होते हुए भी उसे भी दो खरी खरी सुना दी। डॉक्टर मुनज़्ज़र ने डॉक्टर रुमैसा को यमान शाह के ऑफिस में भेजा ताकि वो जाके उन्हें कूल डाउन कर सकें, क्योंकि सभी जानते थे कि डॉक्टर रुमैसा और यमान सर बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक हूँ, सरसरी सा जवाब आया, पर मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है। कोई बात है जो परेशान कर रही है तो आप मुझसे शेयर करें। डॉक्टर रुमैसा ने बहुत अपनाइयत से कहा, नहीं ठीक हूँ मैं, कुछ काम था आपको? और डॉक्टर रुमैसा से भी सर्द लहजे में बोल रहा था। कॉफ़ी पीनी थी, धीमे लहजे में जवाब दिया। तो पी लें, या अशरफ से कहें वो आपको बना देगा। मुझे तो आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पीनी है मिस्टर यमान शाह। डॉक्टर रुमैसा ने आप लफ्ज़ पर ज़्यादा जोर दिया। इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है, आप अकेले एंजॉय करें। यमान शाह ने माथा मसलते हुए उखड़े लहजे में कहा, लेकिन मुझे आपके साथ ही क्या मसला है डॉक्टर रुमैसा? एक बार की कही हुई बात आपको समझ नहीं आती? प्लीज़ लीव मी। बात करते करते वो एकदम हाइपर होने लगा तो डॉक्टर रुमैसा ने एक दुखी निगाह उस पर डाली और ख़ामोशी से केबिन से बाहर निकल गई। उस लम्हे यमान शाह अपने दिल में कितना गुबार भरे हुए था, ये सिर्फ वही जानता था या उसका अल्लाह। 1 साल कहने की बात थी, 1 साल हो गया था उसकी शादी को, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो सर से पैर तक कंवारा रहा था, सिर्फ अपनी बीवी जान की वजह से, क्योंकि वो उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आज अगर वो उनसे ये कहता कि वो दूसरी शादी करना चाहता है तो शायद उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती, इसलिए ना वो उनके करीब जाता था और ना उनसे बात करता था। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो अपना सामना होना ही था, बात भी होनी थी, और सारी ज़िंदगी अकेले भी तो नहीं काटी जा सकती थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा था, और इस डिप्रेशन में वो कहीं डॉक्टर रुमैसा को कुछ गलत न कह दे, इस वजह से उसने भी रूम से जाने का कह दिया। वो जानता था कि डॉक्टर रुमैसा भी खफा होकर ही गई हैं, लेकिन इस वक्त वो खुद आपे में नहीं था कि रुमैसा को कुछ कहता। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या सर यमान ने कुछ कहा तुम्हें? डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने डॉक्टर रुमैसा के करीब होते हुए पूछा है। तो डॉक्टर रुमैसा की आंखों में आंसू भरा है। लगता है उनको भी आज हरी झंडी दिखा दी सर यमान ने, पास खड़ी डॉक्टर मिसबा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने उसकी एक सख्त घूरी से नवाजा, जबकि डॉक्टर रुमैसा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इडियट। मुनज़्ज़ा भी दांत पीसती उसके पीछे हो ली। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। एक बार सर यमान ने डॉक्टर रुमैसा को जाने का बोला तो उसके बाद वो सारा दिन उसके सामने नहीं गई, और आज लेट टाइम तक ड्यूटी देती रही। रात के 9 बज रहे थे और वो हॉस्पिटल में ही थे। कुछ दिन पहले जो इमरजेंसी में शख्स आया था जिसके दिल पर गोली लगी थी, वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। शुक्र था कि मामला रफा दफा हो गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। डॉक्टर रुमैसा, आप अभी तक यहीं हैं? मुझे लगा आप जा चुकी हैं। रात की ड्यूटी के लिए डॉक्टर अहमर वहाँ मौजूद थे, और अभी तक डॉक्टर रुमैसा को ऑन ड्यूटी देखकर काफ़ी हैरान हुए। जी बस निकल ही रही थी। आज कुछ पेशेंट ज़्यादा थे, शायद मौसम ख़राबी की वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और एहतियात भी नहीं करते। खुश्क मौसम है तो बीमारियां ऐसे फैल रही हैं जैसे रूम फ्रेशनर। वो चीज़ें समेटते हुए सरसरी अंदाज में बोली तो उसकी मिसाल पर डॉक्टर अहमर एकदम खिलखिलाकर हंस गए। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। वैसे इस वक्त रात को अकेले जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी? वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके लिए फ़िक्रमंद हुआ। अरे नहीं डॉक्टर अहमर, गाड़ी तो वैसे आज लेकर नहीं आई, मैं ठीक करवाने के लिए दी है, तो मैं कैब करवा लूँगी। अल्लाह भला करे, इन कैब वालों का फ़ौरन ही आ जाते हैं। वो मुतमईन अंदाज में अल्लाह हाफिज़ कहती हॉस्पिटल से बाहर निकल गई, जहाँ ऑलरेडी यमान शाह गाड़ी के साथ टेक लगाए उसी का वेट कर रहा था। डॉक्टर रुमैसा उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरी जाने बढ़ गई तो उसके पीछे चला आया। अकेले कहाँ जा रही हैं, चले मेरे साथ। कब से वेट कर रहा हूँ आपका। वो एकदम ही वापस अपने रूप में आ चुका था। सुबह के वक्त जो उसका अंदाज था उस वक्त बिल्कुल उसके बरक्स था। नहीं, मैंने कैब करवा ली है, आप परेशान ना हो। वो रुखाई से बोली, खुद चलेंगी या हाथ पकड़ कर लेकर जाऊँ? वो हक से बोला तो रुमैसा ने उसे एक घूरी से नवाजा और सड़क पर निगाह दौड़ाई। यमान शाह ने गहरा सांस खारिज करते हुए अपनी गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए उसकी जानिब ले आया और फ्रंट सीट का डोर खोल दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को देखते चले जा रहे थे।
اور ڈاکٹر رمیسا نے اس کا مان نہ توڑا اور خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ناراض ہو؟ یمان نے ہی بات میں پہل کی۔ مجھے ایسا کوئی حق نہیں، اسی لیے بے فکر ہو کر گاڑی چلائیں۔ اس بار وہ اجنبیت سے بولی تو یمان شاہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اگر حق دے دوں تو کیا لیں گی؟ اس کی بات میں چھپے مفہوم کو سمجھتے ایک پل کو ڈاکٹر رمیسا کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے باہر سڑک پر نظریں مرکوز کر لیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے سر یمان، آپ رمیسا، میں باقی سب کے لیے سر ہوں، آپ کے لیے سر کب سے ہونے لگا؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ مانا کہ صبح میں اپسٹ تھا، کچھ زیادہ بھول گیا، اس کے لیے آئی ایم سوری، لیکن اتنا اجنبی لہجہ، یہ تو مجھ معصوم پر ظلم ہے نا۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹتا بولا، آپ کو کوئی پریشانی تھی جو آپ نے صبح اتنا مس بیہیو کیا؟ وہ اس کے ایک سوری بولنے پر ہی دل صاف کر گئی۔ بتاؤں گا، جلد ہی بتاؤں گا۔ ابھی تو یہ بتاؤ ڈنر کرو گی؟ مجھے پتا ہے غصے میں آج تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، بہت تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی گھر جا کر۔ وہ تھکے ہارے انداز میں سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ یمان شاہ نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کو ایک ہوٹل کے سامنے روکتے کھانے کا پارسل پیک کروا کر اسے اس کے گھر چھوڑا۔ ڈاکٹر رمیسا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک رشتے کے، پھپھو کے علاوہ۔ وہی اس کی سب کچھ تھی۔ والدین کے یکے بعد دیگرے بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ پھپھو رقیہ نے ہی پچھلے 10 سال سے اس کی پرورش کا ذمہ لیا ہوا تھا، جو اس کے بابا کی خالہ کی بیٹی تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئیں تو دوبارہ شادی نہ کی، اور ہر ماں باپ کے گزر جانے کے بعد رمیسا کے والد نے نیکی کرنے کے غرض سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ان کی یہ نیکی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بیٹی کے کام آئی۔ وہ یمان شاہ کو گڈ نائٹ کہتے اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں داخل ہوئی۔ صبح جتنی وہ اداس تھی اب اتنی ہی خوش اور نارمل تھی، کیونکہ یمان شاہ نے اگر صبح اس کا دل دکھایا تھا تبھی بہت اچھے سے اس کا مداوع بھی کیا تھا۔ مما آر یو شور؟ ایسا بی بی جان نے کہا ہے، میری دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ اپنی مما کی ساری بات سن کر یمان شاہ نے آخر میں ان سے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹا، یقین نہیں آ رہا؟ اب اپنی بی بی جان کے ساتھ غصہ تھا کہ انہیں بھول ہی گئے ہیں۔ انہوں نے تو آپ کا بھلا ہی سوچا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی عزتوں کی لٹیری نکلے گی۔ آپ نے ایک دفعہ بھی انہیں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا اور سزا سنا دی۔ پچھلے 1 سال سے وہ آپ کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اچھا، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری دوسری شادی کروا دیں تاکہ میرا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے، میں واپس پہلے جیسا ہو جاؤں۔ مطلب اس میں بھی اپنا فائدہ، میری خوشی نہیں۔ وہ پھر سے تلخ ہوتا بات کاٹ گیا۔ بیٹا مان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بی بی جان چاہتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شریک حیات کا خود چناؤ کریں، نجمہ بیگم نے اسے رسان سے سمجھایا۔ اچھا، اور کل کو ان کی وہ چہیتی لڑکی واپس آ گئی تو اس کا کیا یہ سوچا ہے؟ وہ غصے کو ضبط کرتا اٹھ کر دور جا کر کھڑا ہوا۔ 1 سال ہو گیا وہ واپس نہیں آئی، کیا آپ کو اب بھی امید ہے کہ وہ واپس آئے گی؟ مجھے تو بالکل بھی نہیں، نہ جانے کہاں ہے وہ، زندہ بھی ہے یا… نجمہ بیگم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ جائے تو جس دن آئے کہ ہماری طرف سے پوری اجازت ہوگی اپنا فیصلہ کرنے میں، آپ خود آزاد ہو۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو لڑکی 1 رات بھی گھر سے باہر گزارے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پر اتنا لمبے عرصے کی بات ہے۔ اب آپ کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ان کی اس یقین پر یمان شاہ کے دل نے پورے زوروں سے رمیسا کی خواہش کی، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا جلد ہی کہ میں اپنی زندگی میں کسے لانا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور بی بی جان اس بار دل سے میرے اس فیصلے کی قدر کریں گی۔ اس کی اس بات پر نجمہ بیگم خوشی سے اس کو راضی دیکھتی اس کے کاندھے پر تھپکی دے گئی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی بیٹا، اللہ میرے بچے کی زندگی میں جلد از جلد خوشیاں لے کر آئے۔ یمان شاہ نے جتنا سوچا تھا سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر رمیسا کے گھر رشتہ بھیجنا تو چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے رمیسا کو اپنی پہلی شادی کے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ سچ جاننے کے بعد وہ اسے ٹھکرا نہ دے۔ عجیب کشمکش میں گھرا ہوا تھا، اور آج اس نے رمیسا سے مل کر اسے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک یمان شاہ الفاظ ترتیب نہیں دے پا رہا تھا۔ رمیسا،
میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، ابھی سے نہیں، تم یونیورسٹی کے زمانے سے مجھے جانتی ہو، تو آج اگر میں تم سے کچھ کہوں تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کی بات پر رمیسا دھیرے سے مسکرائی۔ جس پل کا اسے کتنے عرصے سے انتظار تھا وہ پل آخر آج آ ہی گیا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے مٹھی بنا کے رکھتی ہوئی اس کی جانب ہمتن گوش ہوئی۔ ول یو میری می؟ اس کے سادہ سے الفاظ اور ساتھ میں ایک چھوٹے سے باکس کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بہت پیارا باکس تھا۔ اس چھوٹے سے باکس کو کھولا تو اس میں سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکلی، جسے اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرپوز کیا۔ آر یو سیریس؟ آئی مین، رمیسا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے؟ وہ خفا سا ہوا تو رمیسا نے سر نفی میں ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ پھر راضی ہو؟ اشتیاق سے پوچھا۔ ایک بات کہوں؟ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور یمان شاہ اس کی مسکراہٹ پر صدقے واری ہوتا اسے وہ ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا، اور ایک بہت خوبصورت شام میں ان دونوں نے اپنی محبت اور آنے والے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ فائنلی سب کچھ ہو گیا۔ یمان شاہ کا رشتہ ڈاکٹر رمیسا نے لیا گیا اور اس کے لیے اس کی پھپھو نے ہاں بھی کر دی، کیونکہ رمیسا نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دل و جان سے رشتہ قبول ہوا اور آنے والے جمعے کو نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پہلی بار بی بی جان یمان شاہ کے چہرے پر حقیقی خوشی دیکھ رہی تھی، وہ خوشی جو کرن کے ساتھ چاہتی تھی کہ ہو۔ وہ اب ایک انجان لڑکی کے ساتھ میں تھی، لیکن اب بی بی جان کو اپنا دل بڑا کرنا تھا تاکہ ان کا پوتا خوش رہ سکے۔ اس کی خوشیوں کو وہ گرہن کی طرح کھا گئی تھی، لیکن اب اور نہیں۔ شاید یمان شاہ کو اس کا حق دے کر ہی وہ سب صحیح کر سکتی تھی۔ اس کا دل اپنی طرف صاف کرنے کی یہ ان کی آخری کوشش تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ دوسری طرف وہ دونوں لو برڈز بے انتہا خوش تھے۔ یہ خبر آفس میں بھی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ بہت ساروں کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بات شادی تک پہنچ گئی تو سب نے مبارکباد بھی دے دی۔ یمان ابھی آفس میں آ کر بیٹھا تھا اور رمیسا کو میسج کر رہا تھا۔ کل دونوں کا نکاح تھا اور یمان کا ارادہ تھا کہ ساتھ ہی رخصتی بھی کروائے۔ مزید دوری نہ وہ سہن کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی گڑبڑ چاہتا تھا۔ آگے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا سب۔ اسے اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کا کریز تھا، وہ بھی من پسند شریک حیات کے ساتھ۔ 20 منٹ تک کیبن میں پہنچو، پھر شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ رمیسا کو میسج کرتے اس کا میسج سین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک دیتی ڈاکٹر مصباح اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکان تھی۔ کانگریچولیشن سر، وہ مسکرائی۔ تھینکس ڈاکٹر مصباح، ویسے حیرت کی بات ہے آپ نے اپنی لائف کے لیے ایک بیمار لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلا تیر ہوا میں چھوڑا۔ کیا مطلب؟ جو شاید نشانے پر لگا یا نہیں؟ مصباح نہیں جانتی تھی۔ ارے آپ کو تو حیران ہو رہے ہیں، جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا ڈاکٹر رمیسا نے آپ کو اپنی بیماری کا نہیں بتایا؟ حیرت کی بات ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ صاف صاف بات کریں، اور اگر کچھ بھی فضول قسم کی بکواس کی تو آپ کا ہاسپٹل میں آج لاسٹ ڈے ہوگا۔ وہ سخت سنجیدہ انداز میں بولتا۔ مصباح کے چہرے پہ ہوائیاں اڑا گیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ آئی تھنک وہ خود آپ کو بتا دیں گی۔ اعتبار کسی بھی رشتے کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے، اور وہ یقیناً تعلق جوڑنے سے پہلے اپنی بیماری کا آپ کو بتا ہی دیں گی۔ آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گی۔ وہ جلدی سے اللہ حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ بیماری؟ رمیسا کو؟ واٹ ربش! وہ جھنجھلایا تھا۔ ناممکن، وہ اتنے عرصے سے میرے سامنے ہے، میں نے اسے ایسی کسی بیماری میں مبتلا نہیں دیکھا جو اس کے لیے یا مجھ سے شادی کے بعد میرے لیے خطرناک ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ دروازہ کھولے رمیسا اندر داخل ہوئی۔ چلیں برائٹ ٹو بی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ یمان شاہ بھی سر جھٹکتا اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں نے شادی کے لیے خوب شاپنگ کی۔ یمان نے ہر چیز اسے اس کی پسند کی دلائی۔ ڈنر کے بعد وہ اسے اب گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ دونوں اچھا خاصا تھک گئے تھے۔ یمان شاہ نے موبائل کی اسکرین آن کرتے اس میں آن لائن ایپ کھولی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رمیسا کو تجسس ہوا۔ تمہارے لیے اسپیشل ڈریسز۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، مجھے بھی دکھائیں۔ وہ آگے کوئی نہیں، بہت خاص ہیں، شادی کی رات گفٹ کروں گا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو رمیسا کے کان اور گال تب سے گئے۔ یقیناً کوئی واہیات ڈریس ہوں گے، وہ تب کے بولی، جس پر یمان شاہ کا قہقہا برجستہ تھا۔
میری وائف ٹو بی میرے ساتھ رہ کر کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتا اب توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ رمیسا اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے دیکھو گی تو دل بے ایمان ہونے لگے گا رومی، اور ابھی ایسا تعلق نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کر سکوں۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے خود پہ رمیسا کی نظروں کا فوکس محسوس کرتا دھیرے سے بولا، آپ میرے ساتھ کون سی گستاخی کرنے کے خواہش مند ہیں؟ اسے اب اچھے سے تپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے ایک نظر میں کیا کچھ تھا، رمیسا کا نازک سا دل ایک پل کو اپنی جگہ پر اسٹک ہی ہو گیا۔ پلکیں بے اختیار آرز پر سجدہ ریز ہوئیں۔ یہ تو کل تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا، میری گستاخیوں کی کوئی حد نہیں ہوگی شدت سے کمارا ہوں میں۔ آخر میں وہ مزاح کا رنگ دیتے ہنس دیا تو رمیسا کے چہرے کو بھی پیاری سی مسکان نے چھوا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ۔ اس کا سارا سامان اندر رکھوا کر اب واپس باہر صحن میں آیا تھا۔ آتے ہوئے وہ اس کی پھپھو سے بھی مل آیا تھا، جو بہت شفیق خاتون تھی۔ تھینکس غیروں کو کہا جاتا ہے، اور تم اور میں ہم ہیں تو نو سوری، نو تھینکس، چلتا ہوں، کل بارات لے کر آؤں گا۔ میرا تو دل تھا مہندی بھی کرتے، لیکن وہ تھوڑا بجھا بجھا سا لگا۔ ان کی مہندی کینسل ہو گئی تھی کیونکہ پھپھو کی طبیعت ناساز تھی کافی، اور نکاح بھی بہت سادگی سے ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر خود بھی رمیسا نے سادگی کو ترجیح دی تھی۔ آپ کے نام کی مہندی لگا لوں گی میں، ڈونٹ وری۔ اسے دھیرے سے بولتی بہت پیاری لگی تھی۔ چلتا ہوں، ورنہ مزید رکا تو پٹری سے اتر جاؤں گا۔ اسے اللہ حافظ کہتا باہر آ گیا۔ رمیسا اسے سی آف کرتی ہوئی دروازہ بند کیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں ہی بہت خوشگوار موڈ میں کل کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اب کل کا دن کیسے گزرنا تھا یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ رمیسا حسن بنت حسن افضال آپ کا نکاح یمن شاہ ولدرحمان شاہ سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس پل کا انتظار تو اس نے کب سے کیا تھا۔ نکاح کی تکمیل مکمل ہوئی تو پھولوں کی لٹکتی لڑیوں کو ایک طرف کرتا یمان شاہ پورے حق سے دوسری طرف بیٹھی اپنی شریک حیات کو گھونگھٹ میں دیکھ دل 120 کی رفتار سے دھڑکتا ہوا محسوس کرتا پاس ہوا۔ جھکتے ہوئے اس کا گھونگھٹ الٹا تو پاس کھڑی لڑکیوں نے ہوٹنگ کی، تو زیادہ تر ان کے ہاسپٹل کا عملہ ہی تھا۔ سب ان کی خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ رمیسا کی نازک پلکیں لرز رہی تھیں، جبکہ یمان نے پورے اعتماد سے اسے دیکھتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کا پہلا لمس بخشا۔ اسی ایک لمس کو رمیسا نے روح میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ اس کی کلائی میں انتہائی مہنگا نفیس بریسلٹ پہنایا تو ایک پل کو سب گنگ رہ گئے اور رمیسا قسمت پر اشش کر اٹھے۔ تقریب کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں ہوا۔ یمان شاہ کے گھر اس کا استقبال پرتپاک انداز میں کیا گیا۔ سبھی نے یمان شاہ کی دلہن کو بہت پسند کیا، اور چھوٹی موٹی رسموں کے بعد بی بی جان اس کے پاس آ بیٹھی اور اسے خاندانی سونے کے کنگن پہنائے تو وہ انہیں دیکھتی ہی چلی گئی۔ بیٹا، یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ تم اس خاندان کی اکلوتی بہو، اکلوتے وارث کی، اور وہ بھی من پسند، تو اس رتبے کو ہمیشہ ایک اچھی اور ہمدرد بہو بن کر نبھانا۔ اللہ تمہیں اور یمان شاہ کو ایک ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اسے دعا دیتی آپ دیدہ ہو گئی۔ رمیسا کی آنکھیں بھی بھیگ سی گئیں۔ نجمہ بیگم نے بھی اس کی بلائیں لیں اور اس کو خاندانی سونے کا سیٹ گفٹ کیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے یمان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عالی شان کمرہ دیکھ کے ایک پل کو تو رمیسا نروس سی ہو گئی۔ اتنا عالی شان بنگلہ اور خوبصورت کمرہ تھا اس بندے کا، لیکن ذرا بھی غرور نہ تھا۔ اس کا دل تو اللہ نے خالص سونے جیسا پاک بنایا تھا۔ اسے انتظار کرتے کافی وقت بیت گیا، لیکن ابھی تک یمان شاہ کمرے میں نہیں آیا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر ہاسپٹل سے کال آنے لگی۔ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل بلایا گیا تھا۔ کوئی پاس کے علاقے میں معاملہ ہوا تھا جس وجہ سے ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی۔ اسے بھی جانا تھا، آج وہ بیوی کا حق ادا کرے یا انسانیت کا۔ وہ عجیب شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے یمان شاہ کے نمبر پر کال کی، لیکن مسلسل کال جا رہی تھی، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ تو وہ مجبوراً اپنا دلہن کا لباس تبدیل کرتی سادہ سے سوٹ میں باہر آئی۔ اسے یوں بنا بتائے جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پھر کال ملائی، لیکن جواب نہ دارت۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟
کب سے کال کر رہی ہوں، مجال ہے کہ دیکھ لیں۔ اس کے نمبر میں میسج چھوڑنے لگی کہ پھر رک گئی۔ نہیں، نمبر پہ نہیں، یہاں لکھ کر جاتی ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کب روم میں آئے، ورنہ دراز سے ایک ڈائری نکالتے ایک پیج پر اس کے لیے پیغام لکھ کر چھوڑتی۔ خود ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگی۔ پہلے ساس کے کمرے کی جانب بڑھی لیکن پھر رک گئی۔ وہ بھی بیچاری ابھی کچھ دیر پہلے ہی روم میں گئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ رہی تھی کہ اچانک نجمہ بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ ارے رمیسا، جا رہی ہو کیا بیٹا؟ اسے سادہ سوٹ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی آنٹی، ہاسپٹل سے ایمرجنسی کال آئی ہے، جانا بہت ضروری ہے۔ میں کب سے مان جی کو کال کر رہی تھی لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ رمیشا نے پریشانی سے کہا۔ اچھا تم جاؤ، ڈرائیور علی حیدر کے ساتھ، مان آتا ہے تو میں اسے بتا دوں گی۔ نجمہ بیگم کا شکریہ ادا کرتی وہ فوراً نکلی تھی۔ ہاسپٹل پہنچی تو ہر سو ہو کا عالم تھا، کہیں کوئی افراتفری نہیں تھی۔ پھر فون تو ہاسپٹل سے ہی آیا تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھی اور اسے پوچھ تاچھ کرنے لگی، جس پر ریسیپشنسٹ نے اسے یہی بتایا کہ ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی فون کسی کو نہیں گیا۔ لیکن رمیسا نہیں مانی۔ اس کے نمبر پہ ہاسپٹل سے ہی کال آئی تھی کہ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کسی نے پرینک کیا تھا؟ وہ بھی آج کے دن، مطلب رات، اس کی سہاگ رات تھی اور اسے ہاسپٹل بلوا لیا گیا تھا۔ اس نے پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لیا تو سامنے ڈاکٹر احمد رات کی آن ڈیوٹی پہ موجود دکھائی دیے۔ ارے ڈاکٹر رمیسا، آپ یہاں اس وقت؟ وہ اسی کی طرف چلا آیا تو رمیسا نے اسے ساری بات بتا دی۔ ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یقیناً کسی نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ خیر پتہ لگ جائے گا، میں صبح تک پتہ کروا لوں گا۔ میرا خیال ہے آپ کو فوراً گھر جانا چاہیے، احمد نے سلجھے ہوئے انداز میں کہا تو رمیسا بھی سر ہلاتے جانے کو واپس پلٹی۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ارمان تھے یمان کے اس کو دلہن بنے دیکھنے کے، لیکن اب وہ سب کچھ چینج کر چکی تھی۔ آخر کون ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا پرینک کیا؟ وہ یہی سوچتے ہاسپٹل سے باہر نکلی کہ سیڑھیوں پہ یکدم کھڑی ہوتی سامنے کا منظر دیکھتے بری طرح چونکی۔ یمان چار رمیسا کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی روم میں آیا تھا کہ اسے کہیں بھی رمیسا دکھائی نہیں دی۔ اس نے اسے آوازیں لگائیں لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ڈریسنگ روم میں بھی دیکھا، باتھ روم میں بھی دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے کہ کہاں جا سکتی ہے۔ تبھی اس کو بیڈ دراز کے اوپر ایک پیج رکھا ہوا دکھائی دیا جس پہ اس کے لیے پیغام لکھا تھا۔ اسے پڑھتے ہی ایمان شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس کی نظر میں یہ بہت غلط تھا۔ وہ کیسے جا سکتی تھی آج کی رات کو برباد کر کے؟ وہ غصے سے گھر سے نکلا۔ اس کا نجمہ بیگم سے آمنا سامنا نہ ہوا، ورنہ وہ اسے بتا دیتی۔ کہتے ہیں نا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا اور بہت تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں چڑھتا اندر آیا کہ سامنے سے آتی ڈاکٹر مصباح سے ٹکرا گیا۔ ارے مسٹر یمان، آپ رات کے اس وقت؟ آج تو آپ کی سہاگ رات ہے نا، آپ کو تو اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مصباح نے موقع برابر آتے اس کی ایبس کو بے باکی سے چھوتے پوچھا۔ اسے جواب دیتا کہ اچانک نگاہ سامنے بت بنی کھڑی رمیسا پہ جا ٹھہری۔ یقیناً وہ یہ منظر دیکھ چکی تھی اور انہی قدموں آنکھوں میں آنسو لیے اندر واپس بڑھ گئی۔ ڈاکٹر مصباح، میرا خیال ہے آپ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں، اپنے لہجے اور اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ریزائن دے کے جا سکتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں اسے کہتا دوسری طرف سے آگے بڑھا کہ وہ پھر راستے میں حائل ہوئی۔ آپ نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا نا؟ دیکھ لیں، ڈاکٹر رمیسا کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سونپیں گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیماری کا کسی کو پتہ چلے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی یہی ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ایک کمرے میں سجی سیج پر نہیں بلکہ بہانہ بنا کر ہاسپٹل پہنچ گئی۔ چھی چھی، صد افسوس۔ وہ مصنوعی افسوس سے بھولتی ایمان کو حیرت زدہ کر گئی۔ اپنی لمٹ مت کراس کریں، اور اگر دوبارہ میری بیوی کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا تو زبان کھینچ لوں گا، سمجھی آپ؟ وہ غصے سے پھنکارا جانے لگا کہ پھر واپس پلٹا۔ کل عزت کے ساتھ خود ہی ریزائن کر کے یہاں سے چلی جائیے گا، ورنہ مجھے یہاں سے آپ کو دھکے مار کر نکالتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات کہتے جا چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر مصباح اب اپنی چال الٹی پڑتے دیکھ اپنا سر تھامے رہ گئی۔ وہ اندر آیا تو سب جگہ اس نے رمیسا کو ڈھونڈا۔ اسے ایک طرف کوریڈور میں جاتی دکھائی دی
इस वक्त हॉस्पिटल का कुछ अमला ही वहाँ मौजूद था। हर कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। रात का वक्त था, ठंड भी काफ़ी थी, इसीलिए बाहर कोई निकल ही नहीं रहा था। वो इसी मौके का फ़ायदा उठाते ही अमान चानो से फ़ौरन कलाई से थामा और पास ही एक रूम के अंदर घुस गया। अंदर जाने के बाद पता चला कि वो ऑपरेशन थिएटर था। क्या कर रहे हैं आप? यमान, छोड़े मुझे। वो गुस्सा हुई। ये भी आवाज़ ना निकले। वो गुस्सा जब्त करते उसको दीवार के साथ पिन किए जिद से बोला। उसका इतना गुस्सा देखकर रुमैसा एक पल को सहम गई। क्यों स्पॉइल किया सब? शर्म नहीं आई? यूँ मेरी वेडिंग नाइट बर्बाद करते? वो दबा दबा बोल रहा था। आपको शर्म नहीं आई उसके गले लगते? डॉक्टर रुमैसा ने भी जवाबन गुस्से से शौहर को कहा। इस पल वो हैरान होता उसे देखने लगा। क्या वो उस पर शक कर रही थी? तुम्हें लगता है मैं उसके गले लगा हूं? देखा नहीं था वो मुझसे चिपक रही थी। यमान ना चाहते हुए भी सफाई दे गया। हाँ, और आपने अपना आप उसे पेश कर दिया। आओ चिपको। वो सख्त जेलस होते बोल रही थी। इस बार यमान का गुस्सा झाग की तरह बैठा। अब बीवी सुहागरात में अधूरा छोड़कर हॉस्पिटल आ जाएगी तो शौहर क्या करेगा? उसकी बात पर रुमैसा को आग ही लग गई। इमरजेंसी में आई हूँ। कौन सी इमरजेंसी? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता मुझे बहुत इमरजेंसी है इस वक्त सुहाग रात मनाने की। उसे अपना काबू करते जज्बात से चूर लहजे में बोला। यमान के जज्बात बेकाबू हुए। ये ऑपरेशन थिएटर है मान, प्लीज़ स्टॉप। वो खुद को उससे छुड़ाने लगी। इसमें भी तुम्हारी गलती है, क्यों यहाँ आई? वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो रुमैसा का दिल उछल कर हलक में आया। प्लीज़ मान, घर चलते हैं, यहाँ कोई आ गया तो? नहीं आता, मेरा हॉस्पिटल है ये, सब अच्छे से जानता हूँ। वो शर्ट उतारता दूर उछाल गया और अगले ही लम्हे उसे पास कर गया। उसकी नाज़गी को अपने सीने पे मसलते वो बुरी तरह बहक चुका था। धीरे धीरे उसके गाल से लबों पर अब गर्दन को वो होंठों के निशाने पे रखे हुए था। प्लीज़ मान, घर। वो फिर से बोली। इस बार उसकी आवाज़ भी बहकी हुई थी। नहीं, तुमने मेरी गोल्डन नाइट बर्बाद की यहाँ आकर। अब जो होगा इसी ऑपरेशन थिएटर में होगा और 9 माह बाद यहीं से मेरा बेबी तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। मुझे घबराहट हो रही है मान। वो लरजने लगी थी। उसे अपने पैरों पे खड़े रहना मुहाल हो रहा था। आप भुगतो मुझे। क्यों आई थी मुझे छोड़कर? उसे वहीं बेड पर लिटाता खुद भी उसके साथ लेटा था। वो अगले पल उसे खुद पर उलटता उसकी फ्रॉक की जिप नीचे करने लगा। आप मुझे सज़ा देंगे? वो नम लहजे में बोली। मेरे मोहब्बत, मेरा छूना तुम्हारे लिए सज़ा है? वो वहीं थम गया था। मुझे हमारी सेज पे जाना है, वहीं आज की रात आपकी बाहों में गुजारनी है। कितने प्लान किए इस एक रात के लिए, और यहाँ हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में इतनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। वो मुँह बनाते बोलती, उसके सीने के बालों में हाथ फेरते। उसे अपनी बात मनवाने का तरीका जान गई थी। ठीक है, एक शर्त पे, घर जाके तुम्हें दोबारा लहंगा पहनना होगा। मेरे लिए वापस पहले जैसा सजना संवरना होगा। वो उठता उसे भी अपनी गोद में उठाता अपनी शर्त बता गया। फिर से दुल्हन बनूंगी? हाँ, बनोगी मेरी दुल्हन। वो उसके माथे को चूमता उठा और अपनी शर्ट पहनने लगा और अगले ही पल वो उसका हाथ पूरे इस्तेकाक से थामे हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की जाने पड़ा। हवेली पहुंचा तो एक नया ही सीन ऑन था। बीबी जान और नजमा बेगम बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक ही सामने एक हस्ती को देखकर यमान शाह के कदम वहीं थम गए। किरण। वो काले लिबास में थी और उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। वो सोगवारियत की मूरत बनी यमान शाह की जानिब पेशकदमी कर गई। यमान। उसकी आवाज़ थरथरा गई थी। उस पर यमान बस यकटिक सामने खड़ी उस रेजा रेजा हुए वजूद को देख रहा था। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर यमान को छूती, यमान 2 कदम पीछे हटा और सवालिया नज़रों से बीबी जान को देखा, जिनकी आंखों में बेशुमार आंसू थे, इल्तिजा थी और इस इल्तिजा को वो अच्छे से समझ रहा था। आपने मुझे ढूंढा भी नहीं, आपकी बीवी थी मैं। उसके कहे गए अल्फाज पास खड़ी रुमैसा के कदम अचानक डगमगा गए। बमुश्किल वो अपने कदमों पर खड़े रहते यमान शाह को हैरत से देखे चली गई। उसे लगा शायद यमान इस बात को झुठला देगा, लेकिन उसकी बात सुनते रुमैसा जलजलों की जद में आई। क्यों आई वापस? इन अल्फाज ने वहाँ मौजूद हर नफ्स को अपनी जगह मुजरिम बना दिया। कहाँ जाती मैं? वही दुखी अंदाज, वहीं जहाँ इतने अरसे से रह रही थी। यमान शाह का वही स्पार्ट अंदाज, किडनैप हो गई थी मैं।
अब की बार चिल्ला कर बोली, मुझे कोठे पे बेच दिया गया। वो बिलखते हुए रो रही थी। कोई आपका दुश्मन चौधरी वजाहत, मुझे याद है उसका नाम, उसी ने मुझे किडनैप करवाया और वहाँ उस गंदी जगह मुझे रखा। कितना मारते रहे, मुझे भूखा रखा, मुझे नाचने को बोलते, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए। बहुत लड़ी हूँ उनसे, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। मुझे भरी महफिल में नचाया गया और फिर जब दिल ना भरा तो मुझे ज़बरदस्ती एक सेठ के आगे फेंक दिया गया। उसने मुझे नोचा, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो बिलक बिलक कर रोती, लेकिन यमान शाह के पास उसके लिए हमदर्दी भी नहीं थी, शायद क्योंकि वो आज गलत वक्त पर आई थी। चौधरी वजाहत, इस एक नाम को तो वो भूल ही नहीं सकता था। उसका ख़ानदानी दुश्मन, और उसकी गंदी नज़र थी किरण पे, और उसने किरण को किडनैप किया था। उसे तो वो छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन वो बात की बात थी। अभी तो सामने खड़ी उस औरत के मकरो फरेब देख रहा था। यमान, किरण बेकसूर है, इसे एक मौका तो दे ही सकते हो ना। अभी वो कुछ कहता कि बीबी जान की आवाज़ पे वो चौंक उठा। आपको लगता है आप सही कर रही हैं? वो तिलमिला उठा। उसी पल बीबी जान के बंधे हाथों की तरफ देखते एक बार वो फिर मन मार चुका था। ये सब क्या है यमान? वो खाली उस जहन से यमान से पूछने लगी। रूम में जाओ रुमैसा, वहाँ आकर बात करता हूँ। वो एकदम बहुत संजीदा हो गया। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी इसी वक्त बात करनी है आपसे। कौन है ये लड़की? वो बज़िद हुई। यमान ने अपनी एक आईब्रो उंगली से मसलते अपने गुस्सीले आसाब पर काबू पाना चाहा। रुमैसा, रूम में जाओ, सुनाई नहीं दे रहा? अब की बार वो थोड़ा बरहम हुआ। रुमैसा एकदम डर गई और पीछे हटी, और अगले लम्हे वो वहाँ से सीधी रूम की जानिब भागी। यमान, उसका कमरा मतलब तुम्हारे कमरे में वो है? क्या ताल्लुक़ है आपका इससे? किरण दर्द भरे लहजे में पूछ रही थी। मेरी मनपसंद बीवी है वो, मेरी चाहत, मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरा यकीन, जो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़ी होगी, सिर्फ मेरी बनकर। उसकी बात सुनते किरण के चेहरे पे एक साया सा लहराया। जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता जिस इज्जत की खातिर तुम यहाँ पहुंची हो वही तस्लील लेते यहाँ से लेके जाओ। अपनी कहते वो पलटा। मान शाह, बेटा उसकी सारी बात तो सुन लो, वो बेकसूर थी, उसे तुम। बीबी जान ने उसे भर से रोका। बीबी जान 1 साल बाद ही आई है, और उसने आते ही जो मन गढ़ंत कहानी आपको सुनाई है आपने सुन ली और मान ली। वो तल्ख होता जा रहा था। बीबी जान ने उलझन भरे अंदाज में उसे देखा। आपकी इस चहीती ने मेरे निकाह में होते हुए उस चौधरी वजाहत से निकाह किया। अब की बार यमान ने बम फोड़ा। उसने उसको यूज़ किया और फिर उसे कोठे पर बेच दिया। पूरी बात बता के पूरी हमदर्दी बटोरनी थी। ये आध अधूरी बात पे क्या अवार्ड मिलना है तुम्हें? वो अब की बार किरण की आंखों की जानिब देखता डायरेक्ट सवाल कर रहा था, और अब की बार उसका सर झुका था। बीबी जान पलटी और किरण के करीब जाते उसे जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। तुम यहाँ आने से पहले मर ही जाती तो अच्छा होता। बीबी जान गुस्से के आलम में चिल्लाई, जबकि ऊपर टेरेस पर खड़े रुमैसा ने सब कुछ हर्फ बहर्फ सुना था, और अपने दिल में यमान के लिए वो सिर्फ दर्द ही दर्द रखती थी। कितनी तकलीफ काटी थी उस शख्स ने। पूरा घर इस वक्त सोगवारी में डूबा हुआ था। तुम एक औरत साथ हो, इसीलिए चुपचाप आज की रात यहाँ गेस्ट रूम में गुजारो और सुबह तलाक का परवाना लेते यहाँ से चली जाना। उनके अल्फाज ने किरण के दिल में जागी एक मखमूम सी उम्मीद को भी अब ख़त्म कर दिया था। बीबी जान ही उसका आखिरी सहारा थी। उन्होंने ही जब रुख फेर लिया फिर पीछे क्या रह जाता था। यमान अपने रूम में आया तो रुमैसा दुल्हन बनी सामने खड़ी थी। यमान शाह हैरत ज़दा रह गया। उसे लगा अभी एक और ऊपर पड़ाव तय करना होगा, पर यहाँ तो वो उसकी मनपसंद दुल्हन बन के खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। जबकि आंखों के आंसू देखता यमान शाह उसके पास आया। आज का दिन कितने आसाबी तनाव वाला था, दोनों ही अच्छे से जानते थे, पर इस वक्त दोनों को एक दूसरे की अशद ज़रूरत थी और तलब थी। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, बिना किसी एक लफ्ज़ कहे, और फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। इस बार ये गले लगना बहुत ज़रूरी था। वो बिखर रहा था तो वो समेट रही थी, और वो बिखर रही थी तो यमान को भी समेटना था। कितनी देर दोनों एक दूसरे के गले लगे यूं ही खड़े रहे। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ।
جبکہ پوری حقیقت تو کچھ اور تھی اور میں تمہیں شادی کے بعد ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، پر ایسے ساری حقیقت کھلے کی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ چھوڑے نا ان سب باتوں کو، آج کی رات تو صرف ہماری ہے، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کسی تیسرے کے بارے میں نہیں۔ چلیں، مجھے میری منہ دکھائی دیں۔ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی یمان شاہ کو اندازہ نہ تھا۔ آنکھیں تو نم تھی لیکن چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا اور پھر واپس اسے کلائی سے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ تھینک یو، اس کے کان میں جھک کر کہتا، اس کے کان کی لو کو چومتے بے خود ہونے لگا۔ اس کا کامدار دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھتے وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پر لایا۔ تو میرا سکون ہو رمیسا، اللہ نے تمہیں ہی میری پسلی سے بنایا ہے، اس کے چہرے پہ جھکا جذب کے عالم میں بھول رہا تھا۔ رمیسا نے پرسکون ہوتے اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائیں۔ آدھی رات تو گزر چکی تھی اور اب جو لمحات باقی بچے تھے وہ باتوں میں ضائع کرنے والے تو تھے نہیں، اسی لیے بنا دیری کے یمان شاہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور ایسا جھکا کہ چپک ہی گیا، جیسے نہ جانے کب کی تشنگی ہو اور مٹی ہی نہ ہو۔ وہ تو اس نے اس کے کاندھے پہ مکے مار کے اپنا سانس بحال کیا۔ کیا ہو گیا ہے مان، اتنا جنونی؟ وہ گہرے سانس بھرتے اپنے لہو چھلکاتے لبوں سے بولی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو تمہارے انگ انگ کو ایسے ہی مہکانا ہے اور تم بالکل بھی روکو گی نہیں مجھے، میرا ساتھ تو۔ وہ اپنی شرٹ پلک جھپکتے اتارتا، لائٹس کو ڈم کر رہا تھا، اس کے بھرے بھرے ایبس اور چٹانی سینہ دیکھتے رمیسا نے تھوک نکلا، لیکن اب اسے مزید روک کر تڑپانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنا آپ اپنے مان کو سونپ دیا۔ مانشا بہت شدت اور جنونی انداز میں اس پہ برسا تھا۔ رات بھر رمیسا کی سسکیوں نے یمان کو ہوش بھلائے رکھا۔ ان لمحوں میں کھوئے وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی جو پھولوں سے بھی زیادہ حسین تھی، جبکہ دوسری طرف کرن نے یہ رات کانٹوں پر گزاری تھی۔ جو سب کچھ اس کا ہو سکتا تھا اس پر آج کوئی اور آ کر حق جتا چکی تھی، اور یہ سب اس کے اپنے کرموں کا پھل تھا، کیونکہ وہی چودھری وجاہت کے پیچھے بھاگی تھی۔ چودھری وجاہت یمان شاہ کا خاندانی دشمن تھا۔ یمان شاہ کو 5 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ کرن کے بھاگنے کی وجہ چودھری وجاہت ہے۔ اسے اچھا خاصا سبق بھی سکھا چکا تھا، لیکن قصور تو اپنی مرغی کا تھا جو دانہ چگنے باہر نکل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یمان شاہ کو کرن کی خبر بھی مل گئی۔ وہ ان دنوں ایک کوٹھے کی زینت بنی ہوئی تھی، کہاں یمان شاہ کی عزت بنتی، کہاں ہر ایک کو خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر رہی تھی۔ آج اگر وہ وہاں سے نکل کر آئی تھی تو یہ بھی یمان شاہ کی ہی مرہون منت تھی۔ اس نے اس کے اچھے خاصے پیسے اس کوٹھے والی بائی کو دیے تھے اور کہا تھا کہ جس دن یہ یہاں سے نکلنا چاہے اسے جانے دیا جائے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی کی زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ جائے گی۔ پر پھر بھی جن کی نیت صاف ہو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ طلاق کے پیپرز کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دی گئی۔ اسے حق مہر بھی اچھا خاصا ادا کیا گیا۔ وہ خاندان کی ایک غریب لڑکی تھی جسے بی بی جان نے ترس کھا کر لایا تھا، پر آج وہ اپنے عمل کی وجہ سے سب کچھ کھوتی جا چکی تھی، جبکہ یمان شاہ اور رمیسا اپنی نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اور منہ دکھائی کے گفٹ میں وہ اپنی محرم اپنی والدہ اور بی بی جان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی پہ جا رہا تھا، اور اس سے اچھا تحفہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔